ملتان کے صدارتی ایوارڈ یافتہ 13 کتابوں کے مصنف MSc ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد بھی آج برگر کا پوائنٹ لگانے پر مجبور ہیں۔ نوکری کی کوشش کی لیکن نہیں ملی، پھر ذہن میں آیا کہ تعلیم حاصل کی ہے، اس کا شعور تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر لوں۔ اب تک جو کتابیں لکھی ہیں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کس ٹائم جو ہے وہ آپ نے لکھی تھی؟ کئی دوستوں نے تو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم کسی کے نوکر نہیں بنے، اپنے ہی کاروبار کے مالک بنے ہو۔ تاثر دیا جاتا ہے نا، ریری ہو یا ٹھیلا ہو، اس طرح کی جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ان پڑھ لوگ لگاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں اور رزق حلال کمانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں دستر ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ آج آپ کی ملاقات ملتان کے صدارتی ایوارڈ یافتہ 13 کتابوں کے مصنف MSc ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد بھی آج برگر کا پوائنٹ لگانے پر مجبور ہیں۔ کیا مجبوری ہے، کیسی کتابیں لکھی، کہاں سے ایوارڈ حاصل کیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ زبردست ہے۔ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ علی عمران ممتاز میرا نام ہے۔ تو عمران بھائی یہ بتائیں کہ تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے MSc ماس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کا شوقین ہوں، تو آج تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں بچوں کے لیے کہانیاں لکھ رہا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اب تک جو کتابیں لکھی ہیں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کس ٹائم جو ہے وہ آپ نے لکھی تھی؟ میری اب تک 13 کتابیں آئی ہوئی ہیں اور میرا جو کتابوں کا موضوع ہے وہ ہے ادب اطفال، تعلیم، وطن سے محبت اور ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے بچوں کی میں کہانیاں لکھتا ہوں۔ کہانی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، صحت پر توجہ دیں، وطن سے محبت کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر میں صرف اور صرف بچوں کے لیے لکھتا ہوں۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ ایوارڈ وغیرہ آپ نے کہاں سے لیے، کس سے لیے؟ ویسے تو مختلف ادبی تنظیموں نے مجھے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے، ملک بھر سے مختلف شہروں میں بھی تقریبات میں گیا ہوں، وہاں بھی میں اعزازات لے چکا ہوں، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے بھی مجھے 2 بار صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، وفاقی وزارت تعلیم کا ذیلی ادارہ، اس کی جانب سے بھی میری ایک کتاب پر مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اچھا دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے تعلیم بھی اچھی حاصل کی ہے، آگے نہیں بڑھے یا موقع ہی نہیں ملا؟ ہاں دیکھیں جی، ہر انسان کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آگے بڑھیں گے، کچھ کریں گے، پڑھنے لکھنے کے بعد اگلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جائے، اور جب نوکری نہ ملے تو انسان مشکلات کا شکار بھی ہوتا ہے، روزگار کے بغیر زندگی کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہوئے تھے، نوکری کی کوشش کی لیکن نہیں ملی، پھر ذہن میں آیا کہ تعلیم حاصل کی ہے، اس کا شعور تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر لوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے برگر کا کام سیکھا اور اپنا یہ اسٹال لگایا۔ بھائی جان یہ بتائیں کہ شادی شدہ ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو کتنے بچے ہیں؟ بچے کوئی نہیں ہیں، میری کتابیں ہی میرے بچے ہیں۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو برگر کا اسٹال لگانا پڑا، گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں جی، حق حلال کمانا جو ہے نا ایک عبادت بھی ہے، تو گھر والوں کا ریئیکشن کیا ہونا تھا، انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو گھر کا کچن چلنا چاہیے، تو کوئی بھی کام میں آپ کرو۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میری ہمت بندھائی، تو ہی میں نے یہ کام شروع کیا۔ پہلے دن جب آپ نے اسٹال کا سوچا لگایا، ذہن میں نہیں آیا کہ اتنا پڑھا بھی، پڑھنے کے بعد نوکری بھی نہ ملی، اگر یہ پہلے لگا لیتے تو ہو سکتا تھا کہ آج یہ کام زیادہ ہو جاتا؟ ہاں بالکل یہ خیالات آتے ہیں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی ہی دکان میں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنا لی۔ یہاں ایک طرف ہم نے ایک وائٹ بورڈ لگا دی ہے جس کے اوپر ہم اچھی بات لکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اپنی تعلیم کا فائدہ اس صورت میں ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ سوچ کئی دفعہ آئی ہے، لیکن پھر جھٹک دیتے تھے کہ نہیں، تعلیم مایوسی نہیں سکھاتی، تعلیم آگے بڑھنے کی کوششیں جاری رکھنے کی یعنی کہ پلاننگ دیتی ہے ہمیں۔ زندہ دل انسان ہے، پڑھائی اب تعلیم حاصل کی، نوکری نہیں ملی تو اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ یہ بتائیں کہ پڑھ لکھ کر کاروبار کرنے کا جو آئیڈیا تھا یہ پھر کیسا رہا؟ ہاں یہ آئیڈیا بیسٹ رہا ہے، بلکہ کئی دوستوں نے تو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم کسی کے نوکر نہیں بنے، اپنے ہی کاروبار کے مالک بنے ہو، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بتائیں کہ پڑھا لکھا انسان جو اپنے کاروبار کو کس طرح سے چلا سکتا ہے اور جو ان پڑھ ہے اس کے لیے کیا کیا پریشانیاں آ جاتی ہیں؟
دیکھیں جی، پڑھا لکھا انسان جو ہے نا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قابلیت دی ہوتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ان پڑھ کی بات کریں تو اس کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ ایسے میں نے بہت سے نوجوان دیکھے ہیں جن میں صلاحیتیں نہیں ہیں سوچنے سمجھنے کی، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے۔ اگر یعنی کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں تو اپنا کاروبار کریں تو کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن عام جو ایک یعنی کہ تاثر دیا جاتا ہے نا، ریری ہو یا ٹھیلا ہو، اس طرح کی جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ان پڑھ لوگ لگاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں اور رزق حلال کمانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی جان یہ بتائیں کہ پڑھے لکھے تھے، لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، برگر بنانا کہاں سے سیکھا پھر؟ دیکھیں جی، میرے استاد بنے تھے، ہمارے ملتان میں ایک برگر شاپ ہے، تو ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کام سکھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے 1 مہینے میں کام سکھایا۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، وہیں سے آپ تجربہ لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بتائیں کہ اب یہ دکان چلاتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ اب مجھے 2 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیسا تجربہ رہا اپنا کام کرنے کے؟ نوکری بہتر اگر مل جاتی تو بہتر تھی، یا اپنا جو کام رہا یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے اپنا کام بہترین رہا ہے، کیونکہ اب میں نے آزادانہ کہیں بھی جانا ہو جا سکتا ہوں۔ نوکری میں ٹف ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اس دوران کوئی مجبوری بھی آ جاتی ہے، کہیں آنا جانا پڑ سکتا ہے، بندہ کہیں نہیں جا سکتا، اجازت نہیں ملتی۔ لیکن اپنے کام میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی عمر اور جو مرد ہوتا ہے اس سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہیے، یہ بتائیں کہ اس سے کتنا تقریباً کما لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، فی الحال تو یعنی کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس پر 1000 سے 1500 روپے روز کا یعنی کہ بچت ہو جاتی ہے۔ تو اگر یعنی کہ مہنگائی اتنی نہ ہوتی، کیونکہ بچت بہت کم رہ گئی ہے اس کام میں، تو پہلے اس میں اچھی خاصی بچت ہوتی تھی۔ بس یہ 1000-1500 روپے تک آ جاتا ہے۔ 1-2 لڑکے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خرچہ نکالنا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، بس کھا پی لیتے ہیں اور کیا ہے، ان کے گزر بسر ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے کتابیں لکھی تھی وہ اب بھی آپ کی مارکیٹ کے اندر پڑھی ہوئی ہیں، یا پھر اپنے تک کی جو ہے اس کو محدود رکھا ہوا؟ میری کتابیں جو ہے نا وہ مختلف بک سٹالوں پر بھی گئی ہیں، سیل بھی ہوئی ہیں۔ 2005 سے اب تک میری 13 کتابیں آ چکی ہیں، اور آج کل میری ایک نئی کتاب آئی تھی سبز خط کے نام سے، وہ کافی مشہور ہوئی ہے۔ وہ لاہور ایجنسی پہ بھی موجود ہے، ملتان کے کچھ سٹالز پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہمیں آرڈر دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی کہ بذریعہ ڈاک بھی کتابیں بھجواتے ہیں اپنی۔ تو یہ بتائیں کہ اپنا لکھنے کا، پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دیا ہے، یا پھر مزید جو ہے وہ اس کو آگے کر رہے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کا سلسلہ میرا جاری ہے۔ دن کے ٹائم فراغت ہوتی ہے تو دن کے ٹائم کہانیاں لکھنے کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کتابیں لکھنے کے حوالے سے بھی پلان چلتے رہتے ہیں۔ بس یہی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ آپ نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے کوئی اس کے اندر نہیں کیا کہ کہیں پہ نوکری مل جائے، یا کوئی اس کو جو ہے وہ اپنے سے ہی شروع کر لیا جائے؟ ٹرائی کیا تھا میں نے خود ایک نجی چینل پہ انٹرنشپ کی تھی MSc میتھس کام کرنے کے بعد، تو اس کے بعد کوششیں کی ہیں میں نے الیکٹرانک میڈیا میں کہیں ایسی جاب مل جائے، لیکن ان دنوں میں کرونا آیا ہوا تھا، تو کرونا کے دنوں میں وہ نیو لوگوں کو رکھ بھی نہیں رہے تھے، اور نوکریاں تقریباً بند ہو چکی تھیں، اور جو پہلے والے لوگ تھے ان کو نکالا جا رہا تھا۔ ایسے میں میرے لیے نوکری ملنا ناممکن بات تھی۔ بس یہ سوچ کر نصیب کا لکھا سمجھا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنا کاروبار کر لیا۔ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ پہ؟ دیکھنے والوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے، اپنی کوششیں جاری رکھیے۔ نوکری نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کریں، آپ اپنے کاروبار کے مالک ہوں گے، کسی کے ملازم نہیں ہوں گے۔ لیکن نوجوانوں کو خاص طور پر اتنا ضرور کہوں گا کہ نوکری نہ ملنے پر مایوس مت ہوں، غلط راہ پر مت چلیں۔ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، تو اس شعور کا یعنی کہ استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہن کو صحیح راستے پر لے کر چلیں۔ بہت شکریہ ناظرین، علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی عمران کا جو پیغام تھا وہ بھی آپ نے سنا کہ جو نوجوان ہیں اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو دل چھوٹا مت کریں، اپنا چھوٹا موٹا جو کاروبار ہے وہ شروع کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کاروبار کے اندر لے کر آئیں، اور اپنی جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ